بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، کس صورت میں دوران جماعت ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے باوجود گناہگار نہیں ہوتا؟ وہ صورت جب دوران جماعت ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے باوجود گناہگار نہیں ہوتا جب امام کے آگے سترہ موجود ہو، تو اب امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے، ان کے لیے الگ سترہ کی حاجت نہیں۔ اس صورت میں کوئی مقتدیوں کے آگے سے گزرا تو گناہگار نہیں۔ سوال نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 5 مؤذن تھے۔ پہلے حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت سیدنا سعد بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں حضرت سیدنا زیادہ بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 3، نماز کے مکروہ اوقات کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ نماز کے لیے مکروہ اوقات 3 ہیں۔ پہلا طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، دوسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، تیسرا نصف النہار یعنی آفتاب جب درمیان میں ہو۔ سوال نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کھودنے کا شرف کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے کا شرف حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی؟ حضرت خبیب بن ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت خبیب بن ادی کے متعلق اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے انہیں سولی دے دی اور ان کی لاش بدستور لٹک رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لاش لانے کے پرخطر کام پر مامور فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جب حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چھپتے چھپاتے رات کے وقت مکہ پہنچے اور رات کے اندھیرے میں اس مقام تنیم پر گئے جہاں حضرت خبیب بن ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سولی پر لٹک رہی تھی، تو ان کی لاش حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر چڑھ کر سولی کی رسی کاٹی اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش زمین پر گر پڑی، لیکن جب آپ خود نیچے اترے تو لاش کا کہیں نام و نشان نہ پایا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کیا زمین نگل گئی؟ اسی لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلی الارض مشہور ہو گیا، یعنی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی لاش کو زمین نگل گئی تھی۔